بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیاز احمد ویلوگ اور میں ہوں نیاز احمد۔ ناظرین دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین مشرق وسطیٰ کی خبریں۔ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر خطرناک موڑ پر کھڑا نظر آ رہا ہے۔ ایران، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور لبنان سب کی خبریں اس وقت عالمی میڈیا کی سرخیوں میں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مڈل ایسٹ کی مکمل، تازہ اور زمینی حقائق پر مبنی صورتحال بتائیں گے۔ سب سے بڑی خبر، امریکہ نے مڈل ایسٹ میں فوجی طاقت بڑھانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں دوسرا امریکی بحری بیڑا ایئر کیریئر کرافٹ بھیجا جا سکتا ہے۔ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے تو سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق امریکی F-35 اسٹیلتھ جنگی طیارے خطے کے قریب منتقل کیے جا رہے ہیں۔ یہ واضح پیغام ہے کہ امریکہ دباؤ کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ ناظرین، ایران کی پوزیشن کیا ہے؟ ایران کی پوزیشن اس وقت ہے، ایران نے اپنا سخت موقف جو ہے وہ دے دیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر کوئی دباؤ قبول نہیں کرے گا۔ مذاکرات ہوں گے مگر اپنی شرط پر۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کے ذریعے پس پردہ رابطے جاری ہیں، لیکن ابھی تک کسی حتمی معاہدے کی تاریخ طے نہیں ہوئی۔ ایران نے خطے میں اپنے اتحادیوں کو بھی الرٹ کر دیا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال میں اسرائیل کا جو کردار ہے وہ خطرناک ہے۔ اسرائیل اس میں سب سے بڑا اہم فریق ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے واشنگٹن میں امریکی قیادت سے ملاقات کی۔ موضوع صرف ایک ہی، ایران، کہ ایران کو کس طریقے سے وہ قابو میں کیا جائے اور کس طریقے ایران پر اٹیک کیا جائے۔ تو سب سے بڑا موضوع اس ملاقات کا جو ہے وہ ایران، اگر ضرورت پڑی تو یک طرفہ کارروائی سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا، یہ اسرائیل کا موقف ہے۔ اسرائیلی فوج ہائی الرٹ پر ہے۔ شمالی اور جنوبی سرحدوں پر سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ناظرین، سعودی عرب اس کشیدگی میں جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے یمن میں بارودی سرنگیں صاف کرنے کا عمل تیز کر دیا ہے۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ اگر جنگ پھیلی تو تیل کی عالمی مارکیٹ ہل کر رہ جائے گی۔ خلیج میں کسی بھی تصادم کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ ناظرین، لبنان بھی ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ اہم خبریں لبنان سے ہیں کہ لبنان میں 2026 کے عام انتخابات کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ حزب اللہ کا کردار بدستور مرکزی ہے۔ لبنان میں معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام اور اسرائیل کے ساتھ سرحدی تناؤ، یہ سب مل کر حالات کو مزید حساس بنا رہے ہیں۔ خطے میں پروازیں جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ کشیدگی کا براہ راست اثر عام عوام پر بھی پڑ رہا ہے۔ کئی بین الاقوامی ایئر لائن نے ایران، اسرائیل اور خلیجی روٹس پر پروازیں محدود یا منسوخ کر دی ہیں۔ تجارت، سیاحت اور روزمرہ زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے، کیا واقعی جنگ ہونے جا رہی ہے؟ تجزیہ کاروں کے مطابق فی الحال جنگ نہیں، دباؤ کی جنگ ہے، لیکن ایک غلط قدم پورے کے پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں دے سکتا ہے۔ ناظرین، مڈل ایسٹ کی کل ملا کے جو صورتحال ہے وہ اس وقت نازک ہے۔ امریکہ طاقت دکھا رہا ہے، ایران مزاحمت پر قائم ہے، اسرائیل جو ہے وہ چور کی طرح موقع کی تلاش میں ہے، سعودی عرب امن چاہتا ہے، لبنان عدم استحکام کا شکار ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کریں گے کہ یہ کشیدگی مذاکرات میں بدلتی ہے یا ایک نئی جنگ کا آغاز ہے۔ تو ناظرین، آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے کہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے سچی اور بر وقت اور غیر جانبدار خبریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔